نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائیں۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کی اہمیت دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلامن، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔
اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہیں۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھیں ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔
جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سال لیلۃ القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذات کا مالک ہے اور بے نیاز ہے۔ بے نیاز رب پر کسی شخص کا، کسی قسم کا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ اپنے فیصلوں میں قادر ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ ایک کن سے ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کا حکم آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر وہ ایک حکم ہی جاری کرے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اس کے حکم سے ہی میزان عمل قائم ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ خود ہی رحمت کرے اور کچھ فیصلے وہ خود ہی کر لے تو پھر یہ اس بے نیاز کی بندہ نوازی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی، اس نے اپنے فضل سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو رحمت ہی فرماتا ہے، کرم ہی فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس کی رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار دیکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں کائنات کے رنگوں میں بکھرے ہوئے اس کے فضل اور اس کے کرم کی برکھا برستی ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ہمارا وجود اور ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری محنت تو 1% بھی نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کے فضل اور اس کی رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ پھر یہ کہ جو ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، وہ کائنات کا رب دنیا میں ان سب کی سزا نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے سبب سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری کی تو اللہ سزا ہی نہیں دیتا، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بڑی تعداد تمہاری غلطیوں کی ایسی ہے جن کی اللہ سزا نہیں دیتا، کثیر غلطیاں ایسی ہیں جو معاف کر دیتا۔ تو ایک اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ بن مانگے دیتا ہے، ایک یہ کہ گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ کہ دنیا میں رحمت کا نزول کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات ہیں رحمت کے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا، یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل فرمایا، فرمایا اس ایک حصے کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ بچوں پر شفقت کرتا ہے، لوگ غرباء سے محبت کرتے ہیں، ایک حصہ رحمت دنیا میں نہ۔ اگلے لفظ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے،
हुजूर फरमाते हैं रब ने 99 हिस्से रहमत के महफूज किए हैं, क़यामत के दिन अपने बंदों पर फरमाएगा। एक हिस्सा दुनिया में नाजिल किया, जिसके सबब से ये जितना करम है, फजल है, रहमत है, एक दूसरे के बारे में मोहब्बत के जज्बात हैं, ये एक हिस्सा एक करम के सबब से। दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और देखिए कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है, मसलन नागन अपने बच्चों को खा जाती है, मछली अपने बच्चों को पहचानती भी नहीं। तो ये जो बाज़ जगहों पे ऐसा सिलसिला रखा गया है, ये बाकी जगहों पे जो रहमत है उसकी निशानदेही हो जाए उसके लिए रखा गया, कि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कहीं ये मामला नहीं भी है, और जहाँ है वहाँ अल्लाह का फजल है तो है। आप गौर फरमाएं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे हमें तारीख़ में मिलते हैं और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, बैसियत बाप होने की भी उसने परवाह ही नहीं की कभी बच्चों की, उसका और ज़ौक़ है। तो ये आपके दिल में जो बहुत ज़्यादा प्यार है बच्चों का, तो ये समझ लें अल्लाह ने ख़ास रहमत फरमाई हुई, ये उसने ख़ास करम किया। फिर चौथी बात, रहमत इलाही के ताल्लुक़ से आप इसको समझ लें, प्रॉफिट एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। जिस कारोबार में नफ़ा ना हो लोग उसको बंद कर देते हैं, लंबा अरसा तक लोग वो कारोबार नहीं करते जिस कारोबार में खसारा हो। एक वक्त तक उसको देखा जाता है, जब समझ में आता है कि यार ये तो मामला जो है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो बड़े सालों का चलता हुआ बिजनेस भी लोग चलता हुआ करते, कहते नहीं समझ में आ रहा। अपनी ज़िंदगी को पलट के देखें कि ज़िंदगी नफ़े में है, प्रॉफिट में है या खसारे में है। अल्लाह ने तो कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान नुकसान में है, खसारे में। तो अल्लाह जब रहमत करता है ना, तो फिर ये जो ज़िंदगी होती है ये नफ़े में हो जाती है। किस तरह? हुजूर फरमाते हैं तुम एक गुनाह करते हो तो जब तक करते नहीं लिखा नहीं जाता, और कर लेते हो तो एक ही लिखा जाता है, और नेकी का इरादा करते हो अभी की नहीं, वो लिख देता है। और फरमाया जब कर लेते हो तो फिर 10 गुना बढ़ा के लिखता है। तुम्हारी जिंदगी खसारे में होती, तुम महसूस करते कि हर जगह नुकसान ही नुकसान है, लेकिन उसने रहमत की है, तुम्हारी जिंदगी को नफ़े वाली जिंदगी बना दिया, तुम्हारे औकात में बरकत कर दी, तुम्हारे लिए बहुत सारी जगहों पे आसानियां कर दी हैं, फिर आमाल में बरकत कर दी। आमाल में, मुसलमान होने की निस्बत से आमाल के अंदर अल्लाह ने बरकत कर दी। आप कभी गौर फरमाएं कि सिर्फ 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें तो पूरे कुरान पाक का सवाब है, 1 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लें तो 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, आप 1 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें तो 10 रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से चीज़ों को बढ़ा दिया, उनके अंदर अल्लाह ने अजर को ज़्यादा कर दिया। अल्लाह ने ना हमारी ज़िंदगी के लम्हात को ज़रखेज़ कर दिया है, किसी की ज़मीन को बंजर नहीं रखा। फरमाया तुम नेकियां बोते रहना, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक तुम्हें अजर दिया जाएगा। जितनी नीयत अच्छी उतना अजर अच्छा। फिर एक 5वीं बात जो इस ताल्लुक़ से बड़ी समझने वाली है और काबिल गौर है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और इनाम भी फरमाया, एक और करम भी अपने बंदों पे किया है कि बात छोटी छोटी नेकियों से अल्लाह राज़ी हो जाता है। बंदों को मनाना खासा मुश्किल काम है, काफ़ी सारा प्रोटोकॉल देना पड़ता है और सारी ज़िंदगी देना पड़ता है। आपने 99 दफ़ा बात मानी, 1 दफ़ा नहीं मानी तो सामने वाला नाराज़ है। सारी ज़िंदगी आप काम आए, 1 दफ़ा माजरत की तो बिगड़ जाता है, वो कहता है तूने तो कभी तवज्जो ही नहीं की, गौर ही नहीं किया, वो 90 चक्कर में पड़ जाता है। आप किस हद तक जाएंगे? और आप यकीन करें कि ज़रा अगर आपने किसी शख्स को तंबीह कर दी, आपकी राय उसकी राय से टकरा गई, वो जो कह रहा था आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, आपने कहा नहीं मैं ये ठीक समझता हूँ, बिगड़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि लोग सिर्फ उस हाल में राज़ी हैं कि जिस तरह का वो चाहते हैं आप उस तरह का बन जाएं, और ये मुमकिन नहीं होता, ये खासा मुश्किल काम होता है। लेकिन वो रब बड़ा करीम है। सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारने वाली बीबी और लिथड़ी हुई और आलूदा ज़िंदगी गुजारने वाली अगर कोई तवाइफ
صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے۔ جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو، جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو، نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی۔ دیکھیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے، تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے۔ دل ساڈا ہوندا ہے بہانہ بن جائے، بہانہ انج دا بڑے کہ کچھ جیک لگے راتوں رات امیر ہوندا۔ شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے، یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن۔ چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں۔ لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے، گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے۔ جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے اور نیرا سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے، خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا پھر اس کو طے کر لیا اور دلیل کوئی نہیں۔ یعنی والد صاحب نے جس سکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی سکول میں ہی ہے، انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے، انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر۔ تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا، ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایک نہ سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا، وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی، پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا، اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ بندہ بڑا انوکھا تھا، اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر وہ رویا اور کہنے لگا
اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں، میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے۔ کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں سارے دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے۔ وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وہی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہو، گمان تو ٹھیک ہو، ارادے تو ٹھیک ہو۔ لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، ہمارے زمانہ تیز لوگوں کا زمانہ، وہ بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سارا کچھ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے پرانے بزرگوں سے کہ لوگ اپنے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتے ہیں، تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے اب تو شیشہ نہیں، اب تو لوگ شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی زبردست قسم کی لوگ بات سناتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فن اور یہ بولنا اور یہ منصوبہ بندی ہے اور یہ جو میرے ذہن کی تیزی ہے یہ میرا کمال ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام تھا، تو نے مثبت چیز کو منفی جگہ پہ استعمال کر کے ناشکری کی رب کی، یہ تیرے اوپر اللہ کا خاص انعام تھا، لیکن تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غلط رنگ اختیار کیا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اچھے گمان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور پھر ساتویں بات، بعض دن اللہ نے ایسے رکھے، وہ کہتا چل تو فلاں دن آ جانا، ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں دن آ جانا ملاقات ہو جائے گی، فلاں دن میں فارغ ہوں تو میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ کچھ دن ہوتے ہیں نا خاص، اور کچھ بڑے بڑے تاجر بھی بعض اوقات کچھ آفریں بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ والا کام کریں تو ہماری طرف سے پھر یہ آفر ہے، چلو ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا، میری طرح کے ہمیشہ کے مسافر، ان کو تو ایئر لائنیں بھی جہاز بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ آپ یہ کر لیں، ہمارا کارڈ لے لیں، اسی فلائٹ میں سفر کریں، اتنا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چیزیں اور رنگ اختیار کرنے لگتی ہیں، بلا مثال و ملا تشبیہ۔ کائنات کا رب بھی بڑا ہی فضل کرتا ہے، فرماتا ہے جو جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا یہ سید الایام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے روز درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھ پر فوراً پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خاص دن ہے، اس دن کا ذکر قرآن مجید نے نام لے کے بیان فرمایا، سید الایام ہے۔ پھر میرے بھائی کچھ مخصوص ایام اللہ نے اپنے فضل سے رحمت کرنے کے لیے بنائے، جن میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت۔ وہ جس ٹائم آج کا لوگ موبائل بند کر کے سوتے نہیں، وہ اٹھنے کا ٹائم ہے دراصل، وہ ٹائم جو جاگنے کا ہے، اس ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں۔ اچھا عجیب بات ہے، جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے، جاگنے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یہ غافلانہ مزاج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نا نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے تھے، سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے، واجبات کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے، آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے، کہتے بیٹا اٹھو، یہ سحری کا وقت ہے، یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے۔ اٹھو، کبھی غور کرو، دیکھو
کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے گا۔ سویرے اٹھتے ہیں، اٹھا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ کس طرح قوم کو سمجھائیں؟ کیا رویہ اختیار کریں؟ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو، محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے، لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ؟ تو جو قوم یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو، سین کی پہچان نہ ہو، میم کی پہچان نہ ہو، الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو، ہا کی پہچان نہ ہو، اسے ویسے ہی آتی ہو، زبانی یاد ہو گئی ہو، لیکن عادت کس نے بنانی ہے؟ مزاج کس نے بنانا؟ بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو سحری میں اٹھنا، فجر میں اٹھنا، نماز کا پابند ہونا، بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین۔ سننا مجھ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے، پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے جس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا، وہ نمازی نہیں بنا سکا، عبادت گزار نہیں بنا سکا، صبح اٹھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکا، پیچھے رہ گیا، نقصان میں رہ گیا، کمزور رہ گیا۔ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے بڑا ہی زور لگایا میرا بچہ عالم نہیں بنتا، بڑی کوشش کیا۔ میں نے ان سے کہا ضروری نہیں ہے سارے بنے، نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کل علم سارے حاصل کریں۔ آپ ایسا کریں، عالم نہیں بنتا تو اچھا مسلمان بنا دیں، اس کے اخلاق درست ہونے چاہیے، اس کی عبادات کا معاملہ درست ہونا چاہیے، اسی پر اللہ کی رحمت برس جائے گی۔ اسی طرح کے کچھ ایام پھر اللہ نے رکھے ہیں، جیسے ٹائم رکھا ہے اسی طرح کے ایام رکھے، ان میں سے شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، رمضان کی ہر رات بھی ہے، پر کس کے لیے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو قدر کرے اس کے لیے ہر شب بھی شب قدر ہے، اور جو قدر نہ کرے ٹھیک ہے وہ پھر شب قدر کی رات بھی سوٹ سیتا رہے، وہ شب قدر کی رات بھی کوئی مال خریدنے جاتا رہے، وہ پھر شب قدر کی رات بھی دیکھے کہ آج کل کون سی چیز بک رہی ہے، کون سی خریدنی ہے، چلتا رہے کام۔ اگر قدر کرے گا تو ہر شب شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ کرے تو جتنی مرضی شب قدر گزر جائے، یہ تو قدر والوں کے لیے۔ آپ اس کو سمجھ لیں، اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ آ جا رحمت برسے گی، تو شب برات پہ آ جا کرم ہو جائے گا، یہ نہیں آیا سویا ہوا ہے، آ جا شب قدر کی رات کرم ہو جائے گا، نہیں آیا سویا ہوا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو خاص کر لیا ہے، پر آ تو صحیح نا۔ حدیث سنو مزہ آئے گا، بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دینا ہے، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ فرمایا پھر نفس غالب آتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ میں بھول گیا، میری مدد فرما، مجھے معاف کر دے۔ تو کریم فرماتے ہیں اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے اس کا رب بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے اس نے معاف بھی کر دینا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تیسری بار حضور بیان فرماتے ہیں، تیسری بار فرمایا پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر بھول جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو فرمایا
मालिक फरमाता है, फरिश्तों मेरे बंदे को पता है कि इसका रब भी है और ये भी पता है कि उसने माफ़ कर देना है, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ़ कर दिया है। शारहीन हदीस फरमाते हैं ये हुजूर ने जो 3 बार का जिक्र किया ये तमसील के तौर पर है। माना क्या है कि वो जितनी बार भी सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह उतनी बार ही उसे माफ़ फरमा देगा। शर्त ये है कि तौबा सच्चे दिल से करे, तौबा के जुमले ना पुकारे अस्तगफिरुल्लाह 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 और सारी रात शब बारात में मस्जिदों से रोने की और चीखने की और तड़पने की आवाज़ आए। तो मैंने बारहा कहा है, मैं फिर कहता हूँ कि अगर तो शब बारात की रात तौबा करने के बाद फिर थोड़ा सा हमें पता चले कि अब मुआशरे से कुछ मिलावट ख़त्म हो गई है, कुछ झूठ ख़त्म हो गया है, कुछ बददियानती ख़त्म हो गई है, तो फिर तो पता चले रात कुछ लोगों ने तौबा की है। लेकिन ये कि सारी रात रोते भी रहें, तड़पते भी रहें, और तौबा का तो मतलब ही ये है कि या अल्लाह पिछले माफ़ कर दे, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन पिछले माफ़ करा लिए और आइंदा छोड़ने का इरादा नहीं किया तो तौबा की शर्त ही ना पाई गई, ये तौबा हुई ना, ये तौबा की नहीं गई। जब तक आप ये इरादा नहीं करते कि अब मैं छोड़ दूंगा, आज के बाद ये नहीं करूँगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, करीम है। फिर 8वीं बात भी सुने, शरीयत में मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी सारी रिपोर्टें भी गलत आ जाए ना, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मुश्किल है आपका बचना, उस वक़्त भी ये उम्मीद छोड़ना नाजायज़ है कि मैं नहीं बचूंगा। उस वक़्त भी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मेरा रब अगर फजल करे तो फौरन शिफा अता फरमा दे। ये ज़रूरी अमर है, ज़रूरी। आपको हर कारोबार में नुकसान हुआ है, आपने जितनी भी सही की है आपकी आगे नहीं बढ़ सकी, बड़ी जद्दोजहद की है, आगे नहीं आप जा सके, आपको बार बार पीछे लौटना पड़ता है, बार बार आप महसूस करते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन आपके लिए ये सोचना मना है कि मुझे अब मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो बस जी ख़त्म हो गई बात, मैं तो थक गया हूँ ये कर करके। हुक्म ये है कि तू खुदा का नाम लेके आगे बढ़, वो बड़ा करीम है, फजल करेगा और इतना रिस्क देगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोचें शरीयत के अंदर ज़रूरी है। यानी उलमा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का एक मुतफिका फतवा है कि रहमत इलाही की उम्मीद रखना वाजिब है। ये ज़रूरियात दीन का मसला है कि आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे कि मेरा रब बड़ा करीम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप चल पड़ेंगे ना मंजिल इंशाल्लाह आ जाएगी। शर्त चलना है, शर्त उठना है, शर्त सफ़र शुरू करना है। आप जब चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मंजिल आ गई। मैं ये तो नहीं कहता मैंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की, लेकिन सफ़र बड़े बड़े लंबे किए। ये भी गुज़श्ता 1-2 महीने पहले की बात है, हमें बलूचिस्तान जाना था और फिर कुछ ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा रास्ता ठीक नहीं है, पर हमें पहुंचना भी हर सूरत, रात को हैदराबाद में था और सफ़र वो फ़्लाइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, सारा बाई रोड सफ़र था। तो कुछ थोड़ी सी ना 1-2 दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने खैर कर दी। वो चल पड़े और बड़े बर वक्त पहुँच गए, सारे काम हो गए जितने जितने मंसूबे में थे। थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ना हिम्मतें दिलाने का माहौल भी ख़त्म होता जाता है। और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जवानों को, बाद बुज़ुर्गों को भी ज़रूरत होती है कि उनकी हिम्मत दिलाई जाए, उनसे कहा जाए कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। आप ये कहते हैं इतनी उम्र हो गई है, अब मैं इनको तसल्ली दूँ? भाई तसल्ली की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है। आप तसल्ली दें, आप हिम्मत बनाएं, आप कहें, आप बात करें, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप ये कहें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद खुदा की रहमत की कभी छूटने ना पाए। रवायत एक बड़ी मुनफरद है, बड़ी हसीन है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना 2 गुनाहगार होंगे, दोनों को अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि जाओ दोनों जहन्नुम में चले जाओ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़। एक दौड़ लगा देगा, भाग गया दोज़ख की तरफ, हुक्म बारी ताला हुआ, चलो दोज़ख में तुम्हारे अमाल बड़े स्याह हैं, उसने दौड़ लगा दी। दूसरा क्या करता है, चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के। तो दरवाज़ा आ गया दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक
दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया, दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानता है। तू क्यों दौड़ के चला गया? तो उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनाहगार हूं, आजिज हूं, खताकार, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार मुंह की दिया, मन नानम के मन दानम जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की, आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले, दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानू अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है? पूछना ला इल्मी की अलामत, भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी। और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई, वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज़े करम आई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे, उसके करम से उम्मीद छोड़नी। एक दरवेश गुजरे हैं हजरत अबुल हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं जिस शख्स को मैं बड़ा गुनाहगार समझता था ना, और बहुत सारे लोग समझते थे, और वाकई वो ऐसे काम भी करता था, फरमाते हैं फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तौबा की, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रियासतें करके हमसे आगे निकल गया, और फिर एक शाम ऐसी भी आई कि मैं उससे दुआ कराने पहुंच गया। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका करम है। कब किसी पर रहमत बरखे तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है। ये जो दिन है ना, सारे रहमत के दिन है। ये जितनी रातें हैं ये रहमत वाली हैं, करम वाली हैं, अता वाली। कोशिश फरमाइएगा जिस हद तक मुमकिन हो सके इंसान अपने रब के हुजूर हाजिर हो, खुले हुए दरवाज़ों से अपने हिस्से की खैर पाए। अल्लाह तबारक व तआला मिल बैठना कबूल करे।